حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی عجیب واقعہ ہے۔ حضرت عبداللہ کی شہادت کے بعد امام پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت قاسم بن امام حسن حاضر ہوئے اور عرض کی چچا جان میرا سلام لیجئے اور مجھے میدان جنگ میں جانے کی اجازت دیجئے۔ آپ نے فرمایا اے میرے نور چشم، تم بھائی حسن کی یادگار ہو، تمہیں اجازت نہیں دی جائے گی۔ حضرت قاسم نے عرض کی چچا جان خدا کے لیے مجھے ان دشمنوں سے لڑنے کی اجازت دیجیے، مگر امام پاک نے انکار کر دیا۔ تو حضرت قاسم کو وہ تعویذ یاد آ گیا جو امام حسن نے اپنے دستے مبارک سے لکھ کر ان کے بازو میں باندھ دیا تھا اور فرمایا تھا اے قاسم، جب سخت مصیبت درپیش ہو اور غم کی گھٹا چھا جائے تو تم اس وقت اس تعویذ کو کھول کر پڑھنا اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنا۔ حضرت قاسم نے دل میں سوچا آج تک ایسی مصیبت نہیں آئی، لاؤ تو وہ تعویذ کھول کر تو دیکھوں کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ جب اس تعویذ کو دیکھا تو اس میں لکھا تھا اے قاسم، جب تم اپنے چچا امام حسین کو دھوکے باز شامیوں اور بے وفا کوفیوں کے درمیان پاؤ اور صحرائے کربلا میں اکیلا گھرا ہوا دیکھو تو فوراً اپنا سر ان کے قدموں میں رکھ دینا اور اپنی جان نثار کر دینا، اور کوئی روکے تو ہرگز نہ رکنا۔ اپنے چچا جان کے سامنے گلا کٹانا اور شہید ہو جانا۔ اے میرے بیٹے، یہ عین سعادت ہوگی تمہاری۔ حضرت قاسم نے جب یہ وصیت نامہ پڑھا تو مارے خوشی کے پھولے نہ سماتے تھے۔ یہ وصیت نامہ حضرت امام عالی مقام امام حسین کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ امام پاک نے وصیت نامہ پڑھا تو اپنے بھائی جان کی محبت و شفقت یاد آ گئی، آنکھیں اشک بار ہو گئیں اور فرمایا اے قاسم، بھائی حسن کی ایک نشانی تم ہی تو ہو۔ حضرت قاسم نے عرض کی چچا جان مجھے لڑنے کی اجازت دیجیے اور سعادت ابدی سے محروم نہ کیجیے۔ امام عالی مقام نے حضرت قاسم کا ماتھا چوما، سینے سے لگایا اور رخصت کر دیا۔ حضرت قاسم میدان میں آئے اور یزیدیوں کو خطاب کر کے کہا اے دین کے دشمنوں، خاندان نبوت کا گھر اجاڑنے والوں، میں قاسم بن حسن بن علی ہوں، خاندان رسالت کا چشم و چراغ، گلشن زہرا کا پھول، آؤ میرا مقابلہ کرو۔ ابن سعد نے ارزق پہلوان سے کہا اس نوجوان کو قتل کر دو۔ ارزق نے کہا اے ابن سعد، مجھ جیسا پہلوان جس کا نام مصر و شام میں مشہور ہے، تم مجھے ایک کمسن جوان لڑکے کے لیے بھیجتا ہے؟ عمر بن سعد نے کہا اس کی کمسنی اور نازک بدنی پر نہ جا۔ اے ارزق، یہ شیر حضرت امام حسن مجتبیٰ کا بیٹا ہے، سیدنا علی کا پوتا ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ کا نواسا ہے۔ اگر یہ بھوکے پیاسے نہ ہوتے تو یہ تنہا ہزاروں کے لیے کافی تھے۔ ارزق نے ابن سعد سے کہا میں تو خود مقابلے کے لیے نہ جاؤں گا، مگر چاروں بیٹوں میں سے ایک بیٹا میدان میں جائے گا اور ایک ہی وار میں سر کاٹ کر لے آئے گا۔ چنانچہ اس نے اپنے بڑے بیٹے کو بھیجا۔ وہ میدان میں بادل کی طرح گرجتے ہوئے زہر آلود تلوار ہاتھ میں لیے آیا۔ حضرت قاسم نے اپنا گھوڑا چمکایا، خنجر خون خوار چلایا اور اس شیطان کو زخمی کر کے زمین پر گرا دیا اور اس کی زہر آلود تلوار اس کے ہاتھ سے چھین لی۔ ارزق کے دوسرے بیٹے نے اپنے بھائی کو خاک و خون میں جب تڑپتے ہوئے دیکھا تو بھائی کا انتقام لینے کے لیے آگے بڑھا۔ حضرت قاسم نے ایک ہی وار میں اسے فنار کر دیا۔ اب ارزق کا تیسرا بیٹا آیا۔
اس کی پیٹھ پر حضرت قاسم نے ایسا تیر چلایا جو پیٹ سے پار ہو گیا اور وہ بھی فی النار ہو گیا۔ ارزق نے جب اپنے بیٹوں کا یہ انجام دیکھا تو غصے سے لال پیلا ہو کر دھاڑنے لگا۔ ارزق خود اب مقابلے کے لیے آگے بڑھنے ہی لگا تھا کہ اس کا چوتھا بیٹا بیہودہ کلمات بکتے ہوئے آگے بڑھا اور کہنے لگا، اے باپ، اس جوان سے مجھے دو دو ہاتھ کر لینے دو۔ وہ آپ پر حملہ آور ہوا۔ حضرت قاسم نے اس کے وار کو اپنی تلوار پر روکا اور اسی زہر آلود تلوار سے اس طرح وار کیا کہ اس کا دائیں ہاتھ کٹ گیا۔ دوسرا وار اس کے سر پر ایسا کیا کہ اسے جہنم رسید کر دیا۔ اس کے بعد ارزق کا حال بد دیکھنے کے قابل تھا۔ اس کی زندگی کی کمائی لٹ چکی تھی۔ وہ غیرت جو اب تک حضرت قاسم کو بچہ سمجھ کر مقابلے پر جانے سے روک رہی تھی، اب ختم ہو چکی تھی۔ وہ غیظ و غضب کی آگ میں جلتا ہوا آگے بڑھا تاکہ اپنے بیٹوں کا انتقام لے، اور چاہا کہ ایک ہی وار میں حضرت قاسم کو ختم کر دے، مگر اسے یہ معلوم نہ تھا کہ اس کے مقابلے میں وہ جوان ہے جس کے بازو میں قوت حیدری ہے۔ ظالم تلوار چمکاتے ہوئے آگے بڑھا۔ اس کی نظر حضرت قاسم کی تلوار پر پڑی جو اس نے اس کے لڑکے سے چھینی تھی۔ ارزق کہنے لگا، یہ تلوار میں نے 1000 دینار دے کر خریدی تھی اور 1000 دینار دے کر زہر میں بجھوائی تھی۔ یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں رہنے دوں گا، بلکہ اسی سے تجھے قتل کروں گا۔ حضرت قاسم نے فرمایا، تیرے بیٹے تو اس کا مزہ چکھ چکے، تو بھی خاطر جمع رکھ، تجھے بھی اس کا مزہ چکھاؤں گا۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ نے فرمایا، تو بہادر مرد کہلاتا ہے، مگر تجھے تو گھوڑے کی زین کسنے کا سلیقہ بھی نہیں ہے۔ ارزق نے جھک کر زین دیکھی تو امام قاسم نے وہی زہر آلود تلوار چلائی اور اس کی گردن زمین پر جا گری۔ آپ جست لگا کر اس کے گھوڑے پر جا بیٹھے اور حضرت امام عالی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، وَعَمَّاهُ الْعَطَشْ الْعَطَشْ، اے چچا، پیاس پیاس، اگر پانی کا پیالہ مل جائے تو ابھی ان سب کو نیست و نابود کر دوں۔ امام عالی مقام نے فرمایا، اے میرے قاسم، ان قریب تو اپنے نانا جان سے آب کوثر پینے والا ہے اور تمام غم و آلام فراموش کرنے والا ہے۔ جا اپنی والدہ سے مل لے، وہ تیرے فراق میں اشک بار ہے۔ حضرت قاسم خیمے میں اپنی والدہ کے پاس گئے اور والدہ سے ملاقات کرتے ہوئے صبر و تحمل کی درخواست کی اور پھر میدان کا رخ کیا۔ ابن سعد نے کہا، یہ جوان ہمارے بہادر جوانوں کو قتل کر چکا، اس کو چاروں طرف سے گھیر لو اور ختم کر دو۔ دشمنوں نے آپ کو گھیرے میں لے لیا اور اب گمسان کی جنگ شروع ہوئی۔ آپ اس حالت میں بھی ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے۔ 30 پیادوں اور 50 سواروں کو جہنم رسید کرتے ہوئے دشمن کی صفوں کو درہم برہم کر دیا اور گھیرا توڑ کر باہر آنا چاہا تو یزیدیوں نے آپ پر تیروں کی بارش کر دی۔ گھوڑا زخموں سے چور چور ہو کر زمین پر گر پڑا تو شیس بن سعد بدبخت نے آپ پر نیزے کا وار کیا جو آپ کی پشت مبارک سے پار ہو گیا۔ آپ نے متواتر 27 زخم کھائے۔ دشمنوں نے تیر ستم ہر طرف سے برسائے تو حضرت قاسم نے آواز دی، یا عماہ ادرکنی، اے میرے چچا مجھے پکڑیے، مجھے سنبھالیے۔ امام پاک آپ کی آواز سن کر آپ کے پاس آئے اور اٹھا کر خیموں تک لے آئے، اور امام پاک کی آغوش میں آپ کی روح کفسر انصری سے پرواز کر گئی۔ یوں امام قاسم بھی امام برحق
امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر اپنی جان لٹا کر جنت الفردوس میں جا بسے۔